جی 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 بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے ہم تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرمانے کے بعد جب تمام معاملات کے بعد جب حق تعالی جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم فرمایا، ایک چیز سے منع فرمایا، جس کو آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، اس درخت کے پھل کو تم ہرگز مت کھانا۔ اس طرح کا جب یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور اللہ نے جب ان کو اس کام سے روکا اور منع فرمایا، اور اس کے باوجود یہ عزازیل نے، جب ہم جانتے ہیں کہ عزازیل نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور مجبور بھی حق تعالی جل شانہ کی قسم کھا کر کیا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو اللہ کی قسم آپ اور اللہ کی نظر میں محترم ہو جائیں گے۔ اب ان تمام معاملات کے بعد جب باری آئی یا جب وقت آیا آدم علیہ السلام کی توبہ کا، تو آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کوئی عام توبہ نہیں تھی، اور کہا جاتا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو 600 سال تک سجدے میں حق تعالی جل شانہ سے اپنی خطا کی، غلطی کی معافی طلب فرما رہے تھے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں حق تعالی جل شانہ کے حکم سے کہ آدم علیہ السلام نے 600 سال تک اپنے رب سے اپنی خطا کی توبہ کی، اور اس حد تک کری کہ اس توبہ کی انتہا کو ہم آپ اور ہم پہچان نہیں سکتے۔ 600 سال کا عرصہ کہنے میں تو آسان ہے، سننے میں تو آسان ہے، مگر سوچنے میں، غور کرنے میں تو آپ خود ہی اندازہ لگائی دیجئے۔ مگر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے توبہ اس انداز سے کی، اس حد تک توبہ کی کہ جب آپ روتے تھے تو رو رو کر آپ کی آنکھ سے جو آنسو بہتے تھے، اس آنسو سے آپ کے گال خراب ہو گئے تھے، سڑ گئے تھے، مگر حق تعالی جل شانہ تھا رب کہ اس کو آپ کی توبہ کو قبول کرنا نہیں تھا۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کے بندے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے عرش پر نظر ڈالی تھی، جب میں سجدے سے سر اٹھایا تھا، میں نے جب عرش پر نظر رکھی، ڈالی، تب میں نے دو نام دیکھے۔ ایک نام تو حق تعالی جل شانہ کا دیکھا، اور دوسرا نام اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ دیکھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو آپ نے دوبارہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب سے کہا کہ اللہ، تیرے نام کو، اس نام کو تو اللہ کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ تو ہے، مگر ایک نام جو تو نے اپنے عرش پر تحریر فرمایا ہے اپنے نام کے ساتھ، میں انہیں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ کوئی بہت ہی محترم اور حسین شخصیت ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، لہٰذا انہی کے نام کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ میری غلطی خطا کو معاف کر کے میری توبہ کو قبول فرما لیں۔
آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کا یہ اظہار کرنا ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے آدم علیہ السلام، حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جبرائیل سے کہ جاؤ کہہ دو کہ میں نے توبہ کو قبول کیا، نہیں، جبرائیل سے یہ کہا گیا اللہ کی جانب سے کہ اے جبرائیل جاؤ اور کہہ دو کہ اے آدم، ہم پہلے تم پر سلام کرتے ہیں اور پھر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ اگر 600 سال بھی تم اور توبہ کرتے رہتے اور تم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ ہم کو نہ دیتے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ اب بات یہ ہے کہ بات تو آدم علیہ السلام کی توبہ کی تھی کہ اگر آج کے دور میں ہم اپنی بساط سے یا اپنے آپ کو ظاہر کر کے محسوس کر کے سوچیں کہ ایک توبہ آدم علیہ السلام کی تھی اور ایک توبہ آپ کی ہماری ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی ایک خطا کی توبہ میں 600 سال خدا کے سجدے میں تھے، اس کے سامنے تھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر وہ توبہ کی کہ آنسوؤں سے آپ کے گال خراب ہو گئے۔ مگر جب اللہ کے بندے آدم علیہ السلام نے اللہ کو واسطہ دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، تو پھر آپ غور کیجئے، سوچئے خدا کا رحمت کا برسنا کیسا ہوا۔ آدم علیہ السلام ہو یا پھر تمام انبیاء علیہ السلام، یا کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، ہر چیز کو خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی، ہم سب کو بھی ہر نقطے کو خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ پھر وہی معاملہ ہوا کہ رب تو ذات تو وہ ہے کہ اس نے یہ کہا تو بعد میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ کا نام لے کے جو ہم سے مانگے گا اسے ہم عطا فرمائیں گے، مگر اس چیز کو پریکٹیکل یا اس چیز کا نمونہ خدا نے آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہی ظاہر فرما دیا وہاں شروع میں، کہ جب سب کچھ تخلیق فرمایا تھا رب نے، سب کچھ بنایا، پھر سب سے آخر میں انسان بنایا، اور انسان سب سے پہلا اگر کوئی بنایا تو وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ غور کیجئے، ایک جانب اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ کا نام لے کے ہم سے جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ بات 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ قانون تو وہ تب یہ سب کچھ کہہ لے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی گفتگو ہے، جو وقت کے حساب سے انبیاء علیہ السلام کے حساب سے آپ تک، مجھ تک، دین اسلام تک اور تمام لوگوں تک پہنچتی چلی گئی، مگر پلاننگ اور گفتگو تو اس وقت ہو ہی چکی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نور میں اس کے سامنے موجود تھے۔ مگر غور کیجئے کہ جس طرح اللہ نے اس امت کے لیے کہا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ کا نام لے کر ہم سے جو دعا طلب کرے گا، جو کچھ کہے گا وہ ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ کہا جو ہمارے تک پہنچی علم بات، وہ کہاں کن کے ذریعے؟ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مگر انتہا کی خدا کی محبت کا اندازہ دیکھیے، جو بات رب نے بعد میں کہی اس کا اللہ نے خود اپنے آپ پر اپنی ذات سے اس انداز کو ظاہر بھی کیا ہے، اور وہ اسی طرح سے ظاہر کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور وہ توبہ کرتے رہے 600 سال تک کا عرصہ، توبہ کا کوئی عام عرصہ نہیں ہے، اور پھر ایک انبیاء کی توبہ، ایک نبی کی توبہ کا کیا وہ ہوگا انداز کہ وہ، اب آپ سوچ لیجئے کہ رو رو کر آنکھیں، آج کا بندہ روئے تو وہ چند ہی منٹ روئے گا، چاہے اس تک کسی کا قتل ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، چند ہی منٹ رو کر وہ خاموش ہو جائے گا اور وہ اس کے دل کو تسلیم ہوگا اللہ نے قبول کیا۔ لیکن ایک بندے آدم علیہ السلام بھی رب کے تھے جو 600 سال تک روتے رہے، اور اس حد تک کہ آنکھوں سے جو آنسو بہتے وہ گالوں کو خراب کر دیتے، اور گال سڑ گئے، خراب ہو گئے، اپنے رب کی قدموں میں سر جھکا کر۔ کیا ہوگی توبہ؟ مگر ایک بندے کا عمل ہے، اللہ کے ذات کے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے اللہ کو واسطہ دیا کہ میں
آپ کو تو جانتا ہوں لیکن جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ تحریر فرمایا ہے انہیں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ کوئی محترم بہت ہی حسین شخصیت ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ تحریر کیا ہے، لہٰذا انہی کے نام کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آپ میری توبہ کو قبول فرما لیں۔ پھر رب نے وہی رب کے وہ انداز کہ جبرائیل کو بھیج کر جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا ہے آدم علیہ السلام اللہ نے آپ پر سلام فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ پر سلام فرما کر کہا ہے کہ اے آدم علیہ السلام اگر تم 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے اور ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہم تمہاری توبہ کو ہرگز قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ بات دیکھیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحم تو آدم علیہ السلام پر بھی ہوا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ سب کچھ ہے جو آپ اور ہم جانتے ہیں، وہ سب کچھ ہے جو آپ اور ہم نہیں جانتے، سب سے پہلے آپ اور ہمارے علم میں اچھی طرح سے ہے، اور اللہ کا رحم یہ ہے کہ اس بات پر سب کا ایمان عقیدہ بھی ہے کہ ہاں جو بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے بڑی سچائی کائنات کی کوئی اور نہیں ہے۔ مگر غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا تھا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات یہ سب کچھ یہ تمام جہان جو کچھ ہم نے بنایا آپ کے تحفے میں۔ پھر رب نے کہا یہ سب کچھ تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، ان کو عطا کر رہا ہے اللہ، انہیں دکھا رہا ہے سب کچھ کیسے عاشق کا کام ہوتا ہے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ دکھانا جو اس کی اپنی ذات میں ہو۔ یہ اصول ہے، چاہے آپ عشق حقیقی میں سمجھ لیں یا پھر عشق مزاجی میں، یہی حقیقت ہی ہے، اور یہی حق تعالیٰ جل شانہ کے مزاج سے انسان کو حاصل بھی ہے۔ اب رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھا رہا ہے جسے اللہ خود پسند کرتا ہے، اور اللہ خود اپنے رحم کو پسند کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے واسطہ دیا آدم علیہ السلام نے اللہ کو تو ان پر ان کے ہی نام کے صدقے میں رحم ہوا، اور خود اللہ نے آپ تک اور مجھ تک جو باتیں پہنچی ہے رب کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جیسی کہ اللہ نے فرمایا اس وقت تک عطا کروں گا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، وہ سب کچھ آپ کو وہ آپ کی امتیوں کو دوں گا جو آپ کا نام لے کے ہم سے مانگے گی۔ تو یہ کہا تو رب نے بعد میں ہے، یہ کیوں کہہ لیجیے ہم تک بعد میں پہنچی بات، 1400 سال کے آج بعد ہم تک پہنچی، وہ بھی اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ مگر شروعات تو اس قول کی خدا نے آدم علیہ السلام سے کر رکھی تھی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے بھی نبی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، سب کے سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں، امت میں پیدا ہی ان کی وجہ سے کیے ہیں، اور سب کو پیدا کرنے کا مقصد خدا کا صرف ایک تھا کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا بس۔ اور ایک مقصد خدا ہی کا حکم یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ سب سے حسین تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے حسین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بات کہی کہ اے بندے ہم تمہاری پہچان ہیں اور تم ہماری پہچان ہو، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے پہلے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، بندے پیدا ہوئے۔ بندے کون؟ اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت حالت نور میں تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات اس حد تک حسین ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، اور جس نے بنائی ہے اور جن کے صدقے میں بنائی ہے وہ کیسے حسین ہوں گے۔ حسن اور جمال تو بس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انہی کے حسن کی وجہ سے یہ جو روشن ہے کائنات، یہ سب آپ کی نظروں میں آپ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ ہر چیز میں خدا کا نور موجود ہے، اور حق تعالی جل شانہ کے بعد اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں خدا کی رحمت کا نور، وہ لیکن ایک نور۔ اور کی بات یہ ہے کہ ایک نور ہے، کہ جیسا کہ رب نے فرمایا کہ اپنے ذات کے خاص اور مخصوص نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ہم نے پیدا فرمایا۔
خاص اور مخصوص نور خدا کے تو سارے ہی نور ایک سے بڑھ کر ایک حسین، مگر آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب کی محبت میں یا اپنے مالک کی بڑائی اور بزرگی میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے تو سارے ہی نور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، یہ تو آپ کی جانب سے تعریف ہے، مگر جس کی تعریف آپ کر رہے ہو وہ بھی تو اپنی خود تعریف کر رہا ہے، اور اس نے جو اپنی خود تعریف بیان کی ہے وہ کی ہی اس کے، وہ جو اپنے اندر اس کو پسند آئی چیز سب سے حسین وہ تھا ہی اس کے رحم کا نور، جس سے اور اتنا حد تک اس نے پسند کیا اس نور کو کہ وہی نور تو دیا اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو، ان کو اسی سے پیدا فرمایا۔ مگر غور کی بات ہے اس امت کے اعزاز کی بات یہ ہے، ساری باتیں تو یہ ہے کہ اس امت کے اعزاز کی بات کہ کہاں آدم علیہ السلام، کہاں انبیاء، کیا مقام ان کا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پہچان نہ سکے، مگر غور کیجئے 600 سال تک کی توبہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، اور جو غلطی خطا ان سے سرزد ہوئی لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت سے کو معلوم نہ ہو، تو معاملہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ پوچھا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری آل اولاد میں ایک میرے آخری نبی ہوں گے اور جو میرے سب سے عزیز ہوں گے۔ اس طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اظہار کی بات ان سے بیان کی، مفہوم؟ تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اللہ نے میری اولاد میں سب سے حسین بنا دیے، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ جب یہ خیال ہوا تو اللہ ہے، اس کو یہ خیال پسند نہیں آیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اے جبرائیل آدم علیہ السلام کے دل کے جس حصے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے اس حصے کو کاٹ کر نکال کر پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم طیش میں آ جائیں اور سب کچھ ختم کر دیں۔ جبرائیل نے وہی کیا، اب وہ جو حصہ دل کا ٹکڑا جہاں یہ خیال پیدا ہوا تھا وہ پھینک دیا۔ اب وہ جو پھینکا اسی دل کے اس حصے سے وہ درخت بنا، جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں جنت میں ایک درخت تھا وہ پھل تھا، اس کا دانہ گندم کے برابر تھا، یہ اسی سے تھا۔ اسی لیے اللہ نے منع فرمایا کہ آدم اس درخت کے پاس مت جانا۔ اب اس گئے، شیطان نے عزازیل نے ان سے کہا کہ آدم علیہ السلام اگر اس درخت کا پھل تم آپ کھا لو گے تو اللہ کی نظر میں اور محترم ہو جاؤ گے۔ بہت خدا کی قسم کھا کر بھڑکا دیا، اور انہوں نے کھا بھی لیا، وہ کھایا تو بہانہ ہوگا، لباس تو تھا نہیں، خدا کا نور ڈھانپے رکھتا تھا وہ ہٹ گیا اور دوڑنے لگے۔ پھر وہ سارا معاملہ ہوا کہ جب اللہ نے کہا کہ تم نے تو نہیں ہم نے چاہا، تو انہوں نے کہا اللہ بات تو ایسی ہے جیسی تو کہہ رہا ہے کہ غلطی کر ہوتی بھی تو تیرے حکم سے، مگر میں ایک بندہ ہوں اور مجھے یہ حیا آئی کہ میں اپنی غلطی تیرے سر پر رکھ دوں۔ اس کو کہتے ہیں بندگی، جو آج ہمارے درمیان میں ہے نہیں آج کے دور میں۔ مگر سوچنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسی تھی، اور آج آپ اپنی اور ہماری توبہ دیکھیے کہ جو ہم اکثر سنتے ہیں یا ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، یا بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ توبہ کی توفیق نہ دے۔ نہیں، یہ بات انسان کے عمل کی نہیں ہے، انسان کے عمل پر، انسان پر اور کائنات کی ہر چیز کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، حق تعالی جل شانہ کی قدرت ہے۔ جس توبہ سے اللہ خوش ہو رہا ہو وہ چیز آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ جیسے کہ آج میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، کسی کو خطا میں گناہ میں مبتلا دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں۔ ایک شخص نے کہا کسی نے کہ اللہ کی قسم اللہ اسے نہیں بخشے گا، کسی کے بارے میں کسی شخص نے کہا، تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ہے کون ہمارے نام کی قسم کھانے والا جو کہتا ہے کہ ہم نہیں بخشیں گے؟ اس قسم کھانے والے شخص سے کہو کہ ہم نے اس فلاں شخص کو معاف فرما دیا۔ تو بات تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ تو ذات وہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کو اس وقت تک دیں گے، ہم آپ کو اس وقت تک عطا فرماتے رہیں گے کہ جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ پھر دوسری جگہ رب نے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا جو امتی ہم سے جو آپ کا امتی آپ کا نام لے کر ہم سے جو دعا طلب کرے گا ہم اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو بھی مانگے گا آپ کا نام لے کے ہم اس کو عطا فرماتے رہیں گے۔ تو غور کی بات ہے کہ ایک طرف حق تعالی جل شانہ کے یہ جملے ہوں، ایک طرف حق تعالی جل شانہ کا یہ اظہار ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سوچنے کی بات ہے کہ محسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو آج درود پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ یقین کر لیجئے یہ سب کچھ اسی گفتگو کے صدقے میں ہے کہ جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار فرمایا تھا کہ جو مانگے گا اس وقت تک دیتا رہوں گا، آپ کا نام لے کے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ایک طرف خدا کے یہ جملے کہ ہم عطا فرماتے رہیں گے، اور دوسری جانب ہمارے یہ انسانوں کے کہے ہوئے جملے کسی کو بھی کہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہو یا میں اٹھ کے کہوں بھائی توبہ کی توفیق نہیں دے گا، یہ تو اشارہ میں نے آپ کی طرف نہیں کیا، یہ اشارہ تو میں نے حق تعالی جل شانہ کی ذات کی طرف کیا کہ تو نہیں دے گا۔ اگر ایک انسان کو، ایک بندے کو یہ معلوم ہو جائے، اور بندہ کون؟ اب بندے کو خود کو اپنا اعزاز، اپنے سر پر پہنا ہوا تاج کی حرمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ خدا کی محبت میں ہی وہ سارے کام چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کے رکھا ہے۔ اندازہ ہونا چاہیے بس۔ اور جس تاج کی میں نے بات کی، یہ جو بندوں کی بات میں نے کی، بندہ صرف رب کا بندہ نہیں ہے، وہ بندہ صرف اللہ ہی کے تعلق میں نہیں ہے کہ بندہ ہے بس اپنے رب کا ہے، مگر ایک تعلق، ایک انعام اور بھی خدا نے اظہار کیا کہ امتی ہو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدا کا بندہ ہونے کا تاج سر پہ پہنا، یہ حرمت بہت ہے، لیکن اس تاج پہ اگر کوئی ہیرا یا کوئی سنہری حسین ترین چیز اگر کوئی لگی ہے تو وہ امتی کے نام کی لگی ہے، اور یہی اس بندے کا مقام ہے۔ اب اتنے مقام ہوں، اتنے اعزاز حاصل ہوں اللہ کی طرف سے بھی، اور پھر ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود خدا نے عطا فرمائے ہو، اور پھر اگر ہم یہ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تو وہ نہیں کرے گا، یوں نہیں کرے گا، تو پھر سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو سیدھا سیدھا اللہ پر اشارہ کر رہے ہیں کہ تو نہیں ہمیں یہ سب کرنے دیتا، اچھائی۔ اور وہی بات کہ جو میں نے اللہ کے حکم سے بیان کی کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بندے کی توبہ سے اس کا رب کس حد تک خوش ہو رہا ہے، یہ معلوم ہو جائے تو انسان ساری زندگی توبہ میں ہی رہے۔ جتنا آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو اللہ سے توبہ طلب کرنے کے بعد خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس سے کہیں کروڑوں درجہ، انتہا سے کہیں درجے زیادہ حق تعالی جل شانہ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کا بندہ اس سے کہہ رہا ہو کہ اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ حقیقت ہے۔ اب میری ہی من پسند چیز میں آپ سے نہ منگواؤں تو فائدہ کیا؟ اور خدا کے من پسند کی چیز ہے کیا؟ وہ ساری نمازیں، وہ ساری عبادتیں، وہ سارے حج عمرہ، ہر وہ عبادت جو آپ کے اور میرے علم میں عبادت ہے، جو دین اسلام میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہی ہے، وہ سب کچھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کی چیز ہے، مگر اس سے فائدہ نہ اللہ کا ہے نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ ہم بندوں کا، ان بندوں کا جو غلطی خود کرے اور اشارہ اٹھا کے رب پر لگا دیں کہ تو نے کرا دی۔ اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی کے اچھائی ہو گئی تو وہ اپنے سر رکھ لی، نماز سجدے سجود حج عمرے ہم سے ہو گئے تو وہ ہم نے اپنے سر رکھ لی کہ میں نے جو کیا ہے اللہ یہ سب اس کے بدل دے دے، اور غلطی خطا جو ہو گئی جو خود سے ہوئی اس کو اٹھا کے کہا اللہ تم نے چاہا، مطلب اپنا الزام اس کے سر پہ رکھ کے اور اس کی رحمتیں اپنے دل میں بسا لی۔ تو اصول تو بندگی کا ہونا چاہیے، بندے کے درمیان اور رب کے درمیان،
بندگی کیا تھی وہ آدم علیہ السلام کی؟ اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے ہو گئی، اللہ کو بھی غصہ چڑھ گیا کہ تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ بات تو ایسی ہے جیسی تو کہہ رہا ہے، پر مجھ کو اپنی غلطی تیرے اوپر اشارہ کرتے ہوئے تجھ سے حیا آ گئی۔ پھر اللہ تو اللہ ہے، خدا کی خوشی جب ظاہر ہوتی ہے تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ مہکنا شروع ہوتا ہے، ہر چیز چاہے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو۔ وہ خوشی ان سے ظاہر کی، حق تعالی جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے ظاہر کی، تو کیسے ظاہر کی؟ اس نے سارے جہان میں آدم علیہ السلام اپنے بندے کی تعریف کی کہ اے ملائکہ، اے دیکھ رہے ہو تم کہتے تھے نا کہ کیوں بنا رہا ہے رب اس انسان کو، ہم ہیں تو تیری عبادت کے لیے، دیکھو یہ ہے ہمارا بندہ، یہ ہے ہمارا بندہ۔ خدا نے اعزاز دے دیا بندے کو بندے ہونے کا، کس بنیاد پر؟ کہ اس سے کوئی غلطی ہو تو یہ نہیں کہ اللہ سے کہہ دو تو نہ، کہ تو پھر جب اللہ جہنم میں ڈالے تب بھی چپ چاپ چلے جاؤ۔ لیکن دیکھو وہاں اعزاز ان کو حاصل ہوا بندگی کا، کیسے کہ انہوں نے اپنے رب سے حیا کی۔ غلطی ہو جانا اور بات ہے، غلطی کو کر کر خدا ہی پر کہہ بیٹھنا ہی تو بدتمیزی اور بے ادبی کی بات ہے۔ اور پھر اس امت پہ انہیں اعزاز دیا بندگی کا جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور اس امت پر جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم سب جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں تو خدا کو اس حد تک خوشی ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے مفہوم کہ حق تعالی جل شانہ 40 دن تک قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سب کچھ جو حق تعالی جل شانہ کی جانب سے باتیں، اس کا رحم کے انداز، اس کے تمہیں ہنسنے مسکرانے کے جو اس کے انداز، اس کے ذریعے خدا خود بھیج رہا ہے، اور کئی طرح کے انداز مبارکہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر ہم اپنے رب پر الزام لگاتے پھریں گے کسی بھی قسم کی چیز کا، تو پھر ہم بندے کیسے ہوئے اللہ کے؟ ہم تو پھر بندے نہیں ہوئے اللہ کے، ہم تو پھر اپنے ہی بندے ہوئے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج آپ کے درمیان یہ جتنے بھی لوگ جو عبادت گزار ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے کاموں میں ہیں، غرض وہ 1 روپے کا دانہ ہی کسی کو خدا کی خاطر کھلاتے ہو، حج عمرے تو بعد کی بات ہے، یہ سب کچھ اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ آپ سے نیکی ہو گئی بہت سا آپ شکر ادا، نہیں، یہ تو اور بات ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ سب کو یہ اظہار ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی کوئی ایک کام لے لے اس سے یہ اظہار کرتا ہے حق تعالی جل شانہ کہ اے میرے بندے، ہم نے تجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں چن لیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، خدا اپنا کام کسی سے لے تو اس کا معنی آپ کی جانب سے ہم اظہار کے کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے فلاں اچھا کام ہو گیا۔ اور آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے کام میں لگایا، اب کیوں لگایا؟ یاد رکھو حق تعالی جل شانہ کی محبت، وہ محبت جو اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس محبت کا اندازہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام مبارکہ خدا کی بارگاہ میں ہے، وہ خود اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، یہ مقام مبارکہ ہے۔ تو سوچو وہ محبت جو خدا اپنی مکمل ذات سے فرما رہا ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہوگی؟ اب یہ جو آپ اور ہم ایک نقطے کی عبادت ہو گئی، پہاڑ برابر کوئی کام ہو گیا یا کوئی اچھے ہو گئے، قسم اللہ کی ربوبیت کی یہ ہے ہی خدا کی جانب سے اظہار۔ کنہیں؟ آپ کو یہ جتا رہا ہے، یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں اپنا بندہ مانتے ہیں، آپ اللہ کو اپنا مانتے رہو وہ اور بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کیا اللہ بھی آپ کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ اور جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر عمل کیا، یا جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک درود بھیجا یا ان کی کوئی سی بھی سنت کو اپنایا، تو اللہ کی ربوبیت کی قسم اللہ اس کو اپنا حسین بندہ کہتا ہے۔
اور یہی کائنات میں ہے. اب اس معاملے کو کہتے ہیں انکساری عاجزی. عاجزی انکساری یہ فالتو کی باتوں کو نہیں کہتے. عاجزی انکساری سچائی کو کہتے ہیں. اور سچائی کیا ہے؟ اے رب اگر میری ذات سے تیرے قدموں پر سجدہ ہو گیا تو یہ تو نے مجھ کو اپنے رحم کرم فضل سے بلا لیا. یہ ہے حقیقت کی، یہ ہے سچ بات. یہ ہے وہ بات جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اس کہتے ہیں خدا کے احسان کو احسان ماننا عاجزی ہے. خدا کی بزرگی اور بڑائی کو ماننا عاجزی انکساری ہے. یہ نہیں کہ حق تعالی جل شان تم کو سب کچھ عطا فرما رہا ہو، ایک سے بڑھ کر ایک انعام دے رہا ہو، اور تم یوں سمجھو کہ عاجزی یہ ہے کہ بھئی میں کہوں کہ میرے پاس تو کچھ ہے. تو اللہ کا رحم تم نے جھٹلایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. کیا تم میں سے کسی پر اللہ کا رحم نہیں ہے کیا؟ ہر ایک بندے پر، یہاں جو بیٹھے ہیں ان پر بھی، جو دور دراز کا یہ ہے ہر پر. ارے اس یہاں بچھی ہوئی چادروں کے اوپر بھی خدا کا رحم ہے. ہر نقطے پر حق تعالی جل شانہ کی ذات کا رحم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور وہی بات کہ رب نے آدم علیہ السلام کو، میں تو سوچو کیا ہوگی توبہ کے آنسوؤں سے گال خراب ہو گئے، روتے رہے. رب کہہ رہا ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جو کہتی ہے کہ اے بندو اگر تم یہ تسلیم بھی کر لیتے ہو تم سے گناہ ہو تو ہم تمہیں تبھی معاف کر دیتے. توبہ تمہاری بات کی بات. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں قبول فرمانے والے تمہاری توبہ. آدم علیہ السلام کو کہہ رہا اللہ. لیکن جہاں انہوں نے کہا کہ ایک خیال آیا تھا، پہلی دفعہ جب سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تھا تب اللہ کا نام دیکھا تھا، ایک نام دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نام کا واسطہ دینے کی دیر ہی تھی. جبرائیل نے آ کے یہ نہیں اعلان کیا دیکھو خدا کا خوشی کا ظاہر ہونا دیکھو تم پہ بھی ہے، ایسی برس رہی ہے، ان لوگوں پر سب پر برس رہی ہے، پر لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. اور آ کے کیا کہا جبرائیل نے؟ اے آدم علیہ السلام، رب نے کہا ہے آپ کو سلام. پہلے سلام فرمایا رب نے. اظہار محبت خدا کسی پر سلام فرماتا ہے سارے جہان میں اس کے نام کے چراغے کر دیتا ہے اللہ. پھر کہا ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، مگر ایک بات یہ ہے کہ اگر ان کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہم توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے. اب ہم اور آپ یہ تمام لوگ ہیں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. ہم سب خدا کی ذات جو ہے اس نے آپ پر مجھ پر کرم فضل رحم محبت برسانے میں انتہا کر دی، انتہا پار کر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، بہت حسین بات ہے، مگر کیا بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کرتا. ایک بہانہ رب نے ظاہر کیا. رب تو ایسا ہے، رب کا تعلق اور بندے کا تعلق بڑے بڑے ملائکہ بھی نہیں جانتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب پتہ ہے. نہیں بھائی، جو دل کی بات نکلتی ہے دل سے وہ سیدھا خدا کے دامن میں جاتی ہے، چاہے انبیاء ہوں چاہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل مجھے جنت لے چلو. بولے اللہ کے حکم سے. وہاں نے جا کے کہا چلیں آپ کا وقت پورا ہو گیا واپس چلیں. انہوں نے کہا اے جبرائیل میں نے تو سنا ہے اللہ کہتا ہے کہ جسے ایک بار جنت میں ڈال دیتا ہے وہ نکالتا نہیں. جبرائیل علیہ السلام کھڑے کے کھڑے دیکھتے رہ گئے کہ اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، تم چلے جاؤ. تو وہ جو وہاں گئے آدم عیسیٰ علیہ السلام جنتوں میں کہ جب آئیں گے جب اللہ چاہے گا، تو وہ یہی دعا تو تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کیا حسین بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا. وہ رب نے ان کے خیال کو بھی قبول کیا صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یہ ہم اور تم، ہمارا دماغ اگر خراب ہے، ہم لوگ خراب ہیں. اللہ کی طرف سے برستی ہوئی رحمتیں بے حد حسین ہیں، بے حد حسین. خدا کا کہنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی اس نے باتیں کہی ہیں ان کی امت کے لیے وہ سنو.
اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جس امتی کی داڑھی میں ایک دو بال سفید آ جائے ہم روز محشر اس سے حساب نہیں لیں گے, ہمیں اس سے حیا آئے گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے, وہ ذات کہہ رہی ہے جو کچھ بھی کر لے. وہ آپ کو بلا کر پوچھ لے ہاں بھائی تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا, آپ کے سارے عیب آپ کو بتا دے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی شرمندگی کی بات ہے کیا؟ نہیں بھائی, رب کی یار اپنا رب تنہائی میں, یہ نہیں سب کے سامنے نہیں, اور اللہ ایسا کرتا بلا کر اپنے قریب کر کے رحمت کی چادر میں سمیٹ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو پھر پوچھتا ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے, اور کہنے کے بعد کہے ہم تو معاف کر رہے ہیں. پھر ہے خوشی انسان کے اندر, وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی خوش ہوں رب کی رحمت سے, وہ دیکھے کہ ان کا رب کیا کچھ ان کو عطا فرما رہا ہے. ورنہ سوچ لو کوئی ایسی چیز نکال کے لے آؤ دین اسلام میں کسی بھی جگہ سے کہ جس چیز سے تم یہ ظاہر کر دو کہ اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہو. جن کا رب ہو انہیں کسی کے بھیجے ہوئے فائدے کی کیا ضرورت؟ مگر ہم پر ہے انعام, ہم پر ہے یہ کرم فضل کہ ہم جب یہ امت جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, جب یہ امتی اس امتی سے کوئی خطا سرزد ہو چاہے کیسی کیوں نہ ہو, پھر وہ دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اتنا ہی کہے, ابھی یہ بھی نہیں کہے کہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے ہم تو اے بندے تیرے خیال پہ بھی تیری توبہ کو قبول فرماتے ہیں, سارے گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ نے یہ توبہ کرنے والے کے لیے کہا کہ جب ہمارا کوئی خطا کار گناہ گار ہم سے توبہ کر لیتا ہے تو ہم اپنے عرش پر چراغا کرواتے ہیں. ذرا سوچو, ایک طرف سوچو وہ مقام جہاں اللہ کہتا ہو کہ یہ ہمارا عرش ہے, آسمان, اب وہاں چراغے کی ضرورت کیا ہے جہاں اللہ نے کہا ہو اپنا عرش تو کیسا سجائے رکھا ہوگا, مگر اور اضافہ کرتا ہے اور سجاتا ہے. کیوں؟ اپنی خوشی کو ظاہر کرتا ہے. کس کے لیے؟ یہ انہی کے لیے جو کہتے پھرتے اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے, انہی کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ کے آگے یہ کہنا عظیم بات ہے. سوچنا خود مثال کہ یہ تمہارا یہ کہنا خدا کے آگے اول ہے, افضل ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یا یہ کہنا اللہ خود بتاؤ تمہاری کیا یہ جملہ کہ مجھے معاف کر دے یہ محترم اعلیٰ ہوا, یا اس ذات مبارکہ کا نام اللہ اپنا نام وہ دلوا رہے ہیں رب, اگر معاف نہیں کریں گے یہ کیسی اللہ کے آگے تم خود کیسا ظاہر کر رہے ہو خدا کو؟ خدا ایسا ہے نہیں. ایک آدمی نے بے خیالی میں سوتے سوتے رات میں اللہ نہ اختیار تھا نہ کچھ تھا, کروٹ بدلتے ہوئے اس نے کہہ دیا اللہ, کچھ ٹائم بعد مر گیا. جب رب کہہ گیا اللہ بہت گنہگار تھا, اللہ نے کہا اے بندے ہم نے معاف کیا تجھے. اس نے بھی پوچھا ہے اللہ یہ کس بات پہ تو نے مجھ کو معاف کر دیا؟ توبہ تو میں نے کچھ کی نہیں, گناہ کے سوا کچھ کیا نہیں. اللہ نے کہا فلاں دن تو سو رہا تھا, تو نے کروٹ لیتے ہوئے بے خیالی میں ہمارا نام لیا تھا, اس پہ ہم نے تجھ کو معاف کر دیا. تمہارا ہمارا رب جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ایسا عشق فرماتا ہے کہ اس کے کوئی پہچان نہیں سکتا اس کی محبت کو. ہمارے تمہارے لیے 70 ماہوں سے زیادہ جو اظہار کیا ہے محبت کی ایک نقطہ ہے, حدیث میں ہے 99 درجات باقی ہیں. تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عالم ہوگا محبت کا اس کا. تو جو اتنا عظیم رب ہو اور ایسی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہو, وہ ان کے امتیوں کو اپنی کسی بھی قسم کی رحمت سے خالی چھوڑے گا؟ اللہ کو محبت کن سے ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, بے حد. اتنی کہ رب کی ربوبیت کی قسم خدا کے سوا کسی کا ابا بھی بتا نہیں سکتا. بڑے سے بڑا کیا ہوگا رب کی محبت, رب کے سوا کون ظاہر کر سکتا ہے؟ انہی کے خاطر تو روز محشر انہی کے صدقے میں تو اپنا حسن و جمال حجابات سے ہٹا کے دیدار کرا کے ان سب کو جن کے حق میں لکھ دیا گیا اس نے اپنا دیدار. مگر دیکھو کیا محبت اللہ کی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کن سے ہے؟ اپنے امتیوں سے. تو جو یہ محبت کی داستان چلی آ رہی اللہ سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امتیوں تک, کیا یہ امتی خدا کی رحمت سے خالی جائیں گے؟ نہیں بھائی.
اسی لیے کہتے ہیں کہ تم گنہگار اگر ہو کوئی غم نہیں ہے، معافی مانگو رب سے، اس نے کر دیا معاف۔ تم خیال ہی کر لو کہ ہاں یہ کیے، اللہ کہتا ہم نے بخش دیا، تو نے تسلیم کیا۔ پر جو رحمان، جو رب ایسی رحمتیں، ایسے انداز ہمیں ظاہر کر رہا ہو ہماری بھی محبت میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، اور ہم منہ اٹھا کر اسی کو کہہ بیٹھے کہ تو یوں سب کچھ کرتا ہی نہیں، تو یہ تو خدا سے خدا ہی کی شکایت کرنا ہوئی۔ اللہ وہ ذات ہے جو آپ سب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے، اتنی محبت، اتنی کہ پتہ چل جائے کسی کو تو وہ اس پہ کچھ خدا کے سوا اس کے اوپر کسی کا بس ہی نہ چلے، سب سے بے نیاز ہو جائے اس بے نیاز کے لیے۔ ایسی ہی ہے دیوانگی اللہ کی محبت اب بندوں سے۔ مگر بندوں کو بھی تو کچھ چاہیے، صرف عبادات ہی نہیں، صرف سجدے سجود رکوع قیام ہی انہی میں نہیں، ایک دل کے تعلق میں۔ وہ تعلق کیسا ہو؟ انہی چیزوں سے بچتا ہوا تعلق ہو کہ میں اپنے رب پر کبھی کوئی الزام نہیں لگاؤں، وہ میرا رب ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غلطی ہوئی اس کے سر ڈال دی اللہ کے، اور نیکیاں ہو گئی تو اپنے سینے سے لگا لی میں نے کی۔ جو کہنا چاہیے اللہ عبادات ہو گئی تو آپ کی طرف سے آپ نے پکار لیا، ورنہ میں تو گنہگار ہوں۔ یہ ہونی چاہیے بندے میں بات، اپنے رب سے اظہار میں۔ اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، مگر اس چیز کو بدلنا ہم نے ہی ہے، ان سب لوگوں نے، کہ جو جب اٹھایا منہ اشارہ اللہ ہی کو کہہ دیا، کچھ بھی الٹا سیدھا۔ اللہ کو کوئی اپنے بندہ کسی کی کوئی ایسی بات اس کو بری نہیں لگتی، رب ہے، اس کی ذات کو کسی کے اچھے کام سے کسی کے برے کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رب ہے، رب ذات اللہ سب سے عظیم، نہ اس کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ تمہارا بھی وہ نقصان ان سب غلطیوں خطاؤں کے باوجود بھی، ان الٹی سیدھی حرکتوں کے باوجود بھی وہ رب ہم پر رعایت فرما دیتا ہے۔ ہم حالانکہ اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم جانتے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ معاملہ رفع دفع کرتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پہ درود بھیجنے والے ہیں، ان کی سنتوں کو تھامنے، معاف پہ معاف کرتا رہتا ہے حد سے زیادہ۔ لیکن ایک حیا کی بھی بات تو ہے، حیا صرف شرمندگی کو ہی نہیں کہتے، حیا اس کو بھی کہتے کہ یا وہ بندہ تنہائی میں سوچے خدا کو جو یاد کرنا ہے، یہ تنہائی میں یہ کیا ہے، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے رحم کرم فضل، اس کے احسان کی بات سوچے، اور ایک نقطہ اپنی خطا کو بھی ظاہر کرے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ کہ ایک جانب میرے رب نے مجھ پر یہ سب رحم فرمایا ہے، ایسے ایسے الٹے سیدھے الٹے کام میں نے ہم سے سرزد ہوئے ہیں، گناہ ہوگا سب کچھ، پھر بھی رب مجھ پر رحم فرماتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی سے حیا میں وہ سارے کام چھوڑ دوں جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کو کوئی بندہ برا نہیں لگتا، سب اسے پسند ہے، بندے کا کوئی الٹا سیدھا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے، ورنہ محبت تو بندے سے اللہ کو ایسی ہے کہ کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ اسی سے سوچ لو کہ جو فرمان رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امتیوں کو اس وقت تک عطا کریں گے جب عطا کرتے رہیں گے، جو آپ کا نام لے کے ہم سے مانگے گا ہم دیتے رہیں گے، عطا فرماتے رہیں گے۔ اب خدا کے بارگاہ میں، خدا کے خزانے خاص میں کون سی کمی ہے؟ ہی ایسی ذات اس کی کہ جو چاہے مانگ لو رب سے۔ لیکن کام اس نے یہ جو کہا وہ دکھا دیا کہاں؟ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہی، وہیں سے دکھاتا آ رہا کہ دیکھو ہمارا رحم کیسا ہے۔ اور جو آدم علیہ السلام کی امت بھی بہت محترم، تمام انبیاء علیہ السلام کی بہت امتیں ساری محترم، مگر جو سب سے عظیم تاج پہن رکھا ہے نا، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے پہن رکھا ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اب یہ اتنا اعلیٰ درجہ رب نے ہمیں دے دیا، اب سوچو ہم نے تو نہ ایمان مانگا، نہ کچھ مانگا، نہ ہم نبیوں نے تو پھر مانگا، کہ کیا حسین بات ہوتی کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ پیدا فرما دیتے اللہ۔ انہوں نے تو مانگا، مگر آپ نے میں نے تو نہیں مانگا اللہ سے کہ آپ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیجیے گا۔ کسی کو کیا پتا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے آسمانوں میں؟
مگر سوچنے کی بات ہے کہ وہ رب ایسا حسین ہے کہ اس کی پلاننگ ہے، یہ اس کا چاہنا ہے کہ یہ تم اور ہم اپنے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے. اب یہ احسان رب نے ہم پر فرمایا ہے تو اس احسان کا کچھ خوشی بھی ہمیں ظاہر کرنی ہے. بدل تو کوئی دے نہیں سکتا خدا کو، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ اس کا کام ہی ہے کہ ان کاموں سے انسان رک جائے جس سے اللہ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. وہ کام وہ دل لگا لے، وہ کام کرنے لگ جائے جس کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اور اس سے یہ نہیں کہ تم سوچو بہت تم اگر آخرت سنوارنے کے لیے ہو، تم نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا. جنت میں جانے کے لیے تو تم جنت کے لیے ہو، دوزخ سے بچنے کے لیے گا تو ہاں تم بچو. مگر جہاں تم نے رب کے لیے کیا کوئی کام، پھر اللہ کے یہاں ہے تمہارا کوئی مقام، پھر وہ سب کچھ تمہیں دے گا جو تم خیال کرو، وہ سب کچھ تمہیں دے گا جو تمہیں نہیں بھی چاہیے ہوگا وہ بھی تمہیں دے گا. وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ایک سے بڑھ کر ایک انعام عطا فرماتے رہیں، یہ جو مانگے وہ بھی دیتے رہیں، جو یہ خیال کریں ہم وہ بھی دیتے رہیں. کہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور عطا ان کے صدقے میں ہم کو کر رہا ہے. مال بھی دے رہا، رزق بھی دے رہا، سب کچھ دے رہا، سب بس غلطی ہماری ہے. اور غلطی کیا ہے؟ غلطی یہی ہے کہ بھائی غلطی اگر ہم سے ہو تو اس کو ہم اپنے سر پہ لیں، نہ کہ یہ بدتمیزی بے ادبی خدا سے کر بیٹھے تم نے کرائی ہو. استغفر اللہ. اللہ کو کہاں اللہ کے کو یہی نظر آیا اللہ میں ہمیں کہ وہ غلطی کرا دیتے. رب ہے، وہ رب ہو کے ہم سے حیا فرما رہا ہے، ہم بندے ہو کے حیا نہیں کر رہے رب سے، تو بہت ہی پھر بے حیائی کی بات ہوئی ہم سب کے لیے. اور جو سچ بات ہے وہ یہی ہے، خدا کے یہاں جانا، روز محشر مر کر اللہ کے یہاں جانا، تو یہ ڈرنے کی اس کی بات نہیں ہے، سب نے جانا ہے. یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک بندہ موت کا مطلب ہے مڑ کر اللہ کی جانب چلے جانا. ایک دفعہ تمہاری توبہ سے ایسا خوش ہو رہا ہے، ذرا اندازہ لگا لو اسی بات سے کہ تم نے سر رکھ دیا سجدے میں اور کہہ دیا مجھے معاف کیجیے اللہ. اب تمہارے آنسو نہیں نکل لے تو تمہیں کیا کہا ہے اس نے؟ اے بندے اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اس پہ بھی عطا فرماتے رہیں گے. تمہیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں منانا کیسے ہے، رب کہہ رہا. اور تم کیا جانتے ہو جب تم یہ سب حرکتیں، یہ کوئی بندہ اس کے رب کے سامنے یہ بیٹھ کے سب کرتا ہے کہ اسے رونا نہیں آ رہا، رونے جیسا منہ بنا رہا ہے یا اور کچھ آنکھیں مسلح کچھ کر رہا ہے، وہ یہاں رونے کی وہ کر رہا ہے پریکٹس، وہ دکھا رہا اپنے رب کو، اور وہاں حق تعالی جل شانہ سے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اور یہ ہے یہ رب کو تم پہچان تو جاؤ ایک دفعہ، پھر تم دیکھو کہ کیا ہے وہ. اور اس امت کی توبہ یہ دیکھو اندازہ، یہ ایک بندہ آیا اس نے اپنے رب سے توبہ اللہ کی. فرشتوں نے پوچھا بھائی اللہ کس بات کی آپ کو آج اتنی خوشی ہے، کیوں چراغ ہو رہا ہے، یہ قبرستانوں سے عذاب اٹھا رہا. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ رہا ہے، اس لیے آج ہم اتنے خوش ہیں ایک کے پلٹ کر آنے کے لیے. اور وہ پلٹ کر آنا کیسا ہوگا کہ جب بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر خدا کی رحمت کی دامن میں جا رہا ہو، آسمانوں میں، وہاں جہاں رب ہے. خدا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ پر، مجھ پر، کسی اس بندوں پر اپنا رحم برسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ جو درود آپ پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی ذات کا سب سے عظیم انعام ہے بندوں پر، اس امت پر. اس کے مقابلے میں نہ کسی کا حج ہے، نہ کسی کے صدقے ہیں، نہ کسی کے کوئی ہو عمرے سے بڑی کوئی. اور اتنی بڑی بات ہے، اتنی وہ ہے کہ اللہ جو لوگ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں وہ اتنے پسند ہیں اللہ کو کہ جو اللہ کے ہم اس کی اللہ سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سے بھی کروڑوں درجے زیادہ پسند ہیں اللہ کو وہ لوگ جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتے ہیں. ایسے تم خدا کی تعریف کرو، سب کچھ کرو، جو کرنا ہے تمہیں کرو، بیٹھو گے کہاں؟ عرش الہی کے صاحب. اور جہاں تم نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، کہاں ہو؟ عرش الہی پر خدا کے ساتھ. پھر کوئی وہ نہیں باقی رہا رب کے اور درمیان بندے کے درمیان پردہ. ہاں روزے دار کے درمیان پردہ ایک ہوتا ہے. پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ
وہ جو بات کرتے تھے ہم کلام اللہ سے ہوتے تھے، اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہمارے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے، تو تم ہم سے ہم کلام ہوتے ہو، ہم سے باتیں کرتے رہتے ہو۔ لیکن اے موسیٰ انہوں نے یہ سن کے خوش ہوئے، بہت ان کو اچھا لگا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوگا؟ دیکھو اس رب نے تم سے بتائی ہے محبت کہ انہیں بتاؤ جو کہتے توبہ نہیں کرتا، توبہ کی توفیق دی۔ خدا کی رحمت کی کمی کہاں ہو سکتی ہے؟ ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے یہ پوچھا کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوگا؟ رب نے کہا ہاں موسیٰ، ایک نبی آئیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا ہے موسیٰ ان کی امت میں جو شخص روزے دار ہوگا اور وہ جب دسترخوان پہ روزہ کھولے گا افطار کرے گا تو اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ کون، یہ کن کے لیے کہی ہے؟ یہ تم سب کے لیے کہی بھی بات ہے، ہمارے لیے، ہم ناشکروں کے لیے، ہم عیب داروں کے لیے، ہم خطا کار گنہگاروں کے لیے، جتنا بھی بڑا ہم دے تو چھوٹا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی تھی رب سے، 70,000 پردوں کے باوجود اس یار سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یہ میری چھڑی ہے، اس سے یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ پوری داستان اس چھڑی کی بتا دی، کیوں؟ یار کو روک کے رکھنا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے اللہ سے زیادہ دیر تک بات کر سکوں۔ اور ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، وہ امتی کے نبی کہہ رہے ہوں کہ کیا ہی بات ہوتی اگر ہم ان کی امت میں پیدا ہوتے۔ مطلب اپنی اپنی حسرتیں، اپنی اپنی خواہشات خدا کو ظاہر کی بے انتہا سے زیادہ، اور ہم تم بنا مانگے پیدا ہو گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اور پھر خدا نے دیکھو صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کی امت کی تعریف نہیں کی، نہیں، ہر نبی سے تعریف کی۔ کوئی نبی تھے ان کا میرے نام علم میں نہیں ہے، ان کو اپنے بیٹے سے ملے، بہت سالوں بعد ملے، گلے لگے، رو پڑے، بے ہوش ہو گئے، غم میں خوشی میں، غم میں بے ہوش، پھر اٹھے، پھر یہ 2-3 دفعہ معاملہ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیا کوئی اتنا بھی کسی اور کو چاہتا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے جبرائیل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک امت آئے گی جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، میں ان کی امت کے ہر فرد سے زیادہ، اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں۔ ایک بندے کو بندے کا چاہنا کیا ہوا کہ وہ سنبھالا نہیں گیا ان سے اپنا عشق، تو حق تعالی جل شانہ کا محبت، اس کا عشق تم سے کیا ہوگا؟ تم سے کیا ہوگا؟ تم آج ڈر کر جاتے ہو رب کے، سب ڈرا ڈرا کے بھیجتے ہو اللہ کے، ہم سب ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تم ایک دن کسی دن اٹھو، تم نے آج تک اگر تم نے نماز یوں قائم کی ہے نا فجر کی کہ اگر نہیں پڑھی تو کوڑے پڑیں گے، ایک دن اس بات کو دل دماغ سے نکال کے ایک طرف رکھ کے تازگی سے اٹھو، کہو آج اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس کی محبت ہو، پھر ذرا وضو کا پانی اپنے آپ پر لگاؤ، پھر ذرا قدم بڑھاؤ مسجد کی جانب، اللہ کی شان اور اس کی ربوبیت کی قسم ایسا چلنا دوبارہ پہلے نہیں گزرا ہوگا کبھی۔ تم بڑھو تو خدا کی جانب محبت سے، بڑھ کر نہیں بڑھا جاتا، ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، پھر تم دیکھو تمہیں اگر کسی سے محبت ہوگی کیا اس کے دامن کو چھوڑو گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑو گے، تم کہو گے جس سے محبت ہے ہم اسی کے ہیں، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے تم اس سے محبت کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ یہ درود جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، ہم تو اپنے حال کو جانتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو نہیں رہا، مگر احسان خدا کے دیکھو کہ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ سب کچھ عطا فرما رہا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ سب کچھ بھی جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود دے دیا، اپنی ذات کا وہ عمل دے دیا کہ جس کے مقابلے کسی کے حج نہ پہنچ سکے، چاہے 70,000 سال کی حج کیوں نہ ہو، دنیا کے 70,000 کے سال کے حج ایک طرف، خدا کی ذات کا ایک عمل ایک طرف۔ مگر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے بھائی، ہمارے تمہارے لیے، ہم سب کے لیے، اس امت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو اللہ کے خاطر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے بات، سوچ بدل لو، راستے خود ہی بدلتے چلے جائیں گے، مگر ہے کام محبت کا۔
اللہ سے بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے جس کو، اس سے تو چاہیے کہ وہ اور ان کی خدمت مبارکہ میں درود پیش کرے، حد سے زیادہ وہ درود پڑھتا رہے، وہ چلتے پھرتے درود پڑھتا رہے۔ سوچو جس کام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں، اس کام سے وہ خود پڑھنے والا خوش کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یوں کہہ لو کہ اللہ اسے خوش کیوں نہیں کرے گا؟ ایسا تھوڑی اللہ کرے گا کہ تم سے اپنے مطلب کی چیز تو قبول کر لی، اب جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تمہیں دے ہی نہ، یہ تو اللہ کا کام نہیں ہے۔ ہاں چھیڑ چھاڑ اللہ تم سے محبت میں مذاق کر رہا ہو وہ اور بات ہے، یہ خدا کے مذاق ہیں، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ایک انداز ہے اپنے بندے کو چھیڑنے کا، کہ تم اس کے آگے بیٹھے ہوئے اور اس کے رو پیٹ رہے ہو، اس سے مانگ طلب کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو بیار دے ہی نہیں رہا میرا اللہ مجھ کو۔ وہ دینے والا ہے ہی وہ، مگر وہ تمہیں دکھاتا ہے، وہ تمہاری محبت جتاتا ہے آسمانوں میں کیا ہے ملائکہ یہ دیکھو کیسا ضدی ہے ہمارا بندہ، ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہا، مانگ کر ہی ہٹے گا۔ وہ شرابی تھا میری نظر میں تو کیا اولیاء تھا، اس نے پہاڑ پر ڈنڈے مارے، اللہ سے کہا دیکھ مجھے شراب پینی ہے، لہٰذا تو ہی ہے دینے والا، پیسے دے مجھ کو شراب کے لیے، ہے تو حرام ہاں پر ہمیں نہیں مانگنی، ہم بھی لگ پڑے کچھ ایسے، مگر اس نے لڑ جھگڑ کر رب سے لیے پیسے، یہ جا وہ جا، وہاں ایک نمازی تھے انہوں نے کہا اللہ یہ تیرا بدکار بندہ تجھ سے پیسے لے کے چلا گیا اور میں تیرا 5 وقت کا نمازی تجھے بتا دے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو 2 وقت کا کھلا دے، تو دے نہیں رہا۔ اللہ نے کہا اے بندے تیری عبادت کے ذریعے نہیں کھلاتے ہم تجھ کو، کیا کسی کی کیا عبادت سے خدا کا کیا حق ادا ہوگا؟ کہاں رب کہاں آپ کی ہماری عبادت؟ اللہ نے اس سے کہا تیری عبادت کے لیے تجھے نہیں دیتے، اپنے رحم سے دیتے ہیں، اور تو کیا عبادت کا ظلم ہم کو جتا رہا؟ وہ شرابی تو تھا مگر اسے یہ ایمان، اس کا یہ یقین تھا کہ جو بھی ہے وہ ہے تو ہم ہی اس کو عطا فرمانے والے، دیکھ لے گیا ہم سے، ایسے ہی چاہتا ہے وہ تمہیں بھی، جتنا اگر تمہاری آل اولاد ہو اور وہ تم سے تمہارے سامنے وہ کسی بات پہ ضد کر رہی ہو، تمہارے دل میں اس کی محبت ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے بھی اس کو بہت کچھ ہو، اور پھر وہ تم سے ایک الگ انداز میں تم سے کوئی چیز مانگتی رہے، تو کیا تمہیں اس کا مانگنا پسند نہیں آئے گا؟ بتاؤ، جب تم کو اپنی اولاد کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کر اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے ہو تم بندے، تو تمہارے رب کو تم سے کیسی محبت ہوگی؟ تمہارے خدا کو تم سے کیسی محبت ہوگی؟ ساری رات انسان پڑا سو رہا ہے، ہم سب سو رہے ہوتے، ہم سب، مگر حق تعالی جل شانہ ایسے ہیں کہ ہمارے خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کی خاطر اپنے عرش کو چھوڑ کے دنیاوی آسمان پہ آ کے اعلان کرتے کوئی ہے جو ہم سے کوئی چیز طلب کرتا ہو؟ دینے والا خود اتر کے آ گیا۔ کہاں تک؟ کیسا بندہ اس کا حق ادا کرے گا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کوئی ایک نہیں ہے جو کر سکے، نہیں، ہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی سے کہہ دیں، وہ تو ان کی محبت کا انداز کا، ورنہ آپ اور ہم کہاں اس قابل ہیں؟ یہ تو آپ اللہ کی قسم ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا کر سکیں، نہیں بھائی، یہ گارنٹی یہ آپ لکھ لیں کہ اگر آپ درود کو تھامتے ہیں تو آپ کے رب نے آپ کو تھام لیا، دین میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر چیز میں آپ کی وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ مگر شرط ہے درود، کہ بندہ کچھ نہیں اس سے ہو رہا، درود پڑھ لے، جب وہ درود پڑھے گا ہر وہ کام میں اس کا دل لگتا رہے گا، کہ جہاں جو کام دین اسلام کے ہیں، محترم کام ہے، وہ خود اس کا دل چاہے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں، ان کو تلاوت کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، وہ کرتے بھی ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ خدا نے جب بٹھایا اپنے پاس تو اپنے رنگ میں رنگا آپ کو، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اس نے آپ سے درود پڑھوایا ہے، تو یہ 10,00,000% یہ بات ہے کہ ہر چیز رد کر دیتا ہے اللہ، عبادت کر سکتا ہے اور قبول ہو رہی یہ گارنٹی رب کے پاس ہے، مگر درود ایسی چیز ہے جو آپ نے پڑھا اسی وقت سے آپ پر رحمتیں برسات دیتا ہے اللہ، جب آپ پڑھنے کا خیال کرتے ہیں۔
تو یہ اللہ کی یہ بات ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا بھیجا ہوا درود تو وہ قبول کر لے مالک، مگر آپ کو جو طلب کی ضرورت ہے، آپ کو جو دعا کی ضرورت ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ کو نہ دے۔ ایسا کر سکتا ہے کیا رب؟ ہرگز نہیں۔ ہاں ایک بندے کے لیے کہا ہے کہ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے، ان کی دعا کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں رہی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تک کوئی چیز پہنچانی ہے تو محترم انداز میں، اور محترم انداز ہے ہی اول آخر درود پڑھ کے آپ دعا کرو اللہ سے۔ جیسے درود قبول ہوتا ہے ویسے ہی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، درود کے ساتھ۔ پھر آپ کو جو چاہیے آپ اپنے رب سے مانگو۔ ہر بندے کا اپنا اپنا تعلق ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، مگر یہ سب جو باتیں ہیں کہ جو آج ہمارے درمیان ہیں ہم لوگوں کے، کہ ہم غلطی خود کر بیٹھے اللہ کو الزام تراشی کریں، اس سے پیچھے ہٹنا ہے، بدعتوں سے پیچھے ہٹنا ہے۔ یہ جو لوگ قبرستان جاتے ہو اور وہاں پھول پھینکتے ہو، یا یہ قبروں پہ یہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی چادریں چڑھاتے ہو، یہ سب بے ادبی کرنا ہے خدا کی کلام کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مردے کو۔ آپ جاؤ وہاں پہ اور پھول پھینکو مردے کی قبر پہ، اور کسی کی بھی قبر پہ پھول پھینکو، اور گلاب کے پھولوں کی تو حرمت ہی اتنی ہے کہ اس میں پسینے مبارک کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس پہ ڈال دو مردے پہ۔ ابے بھائی اس کو جو ضرورت ہے وہ ایصال ثواب کی ضرورت ہے فنا شخص کو، جو بھی جس کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں، اور یہ اٹھا کے اس پہ چادر چڑھا دی، چاروں کل لکھے ہوئے، خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارکہ بھی بنا ہوا ہے، اور اٹھا کے ڈال دی کسی کے بھی اس پہ، اس سے فائدہ نہیں، اس کو اور نقصان ہوگا، کیونکہ وہ بے ادبی اس کے سر پہ جاری ہوگی۔ جو جائے قبرستان یہ پھول وول سے روکے، بے ادبی ہے، اس سے سب کو بچنا ہے، سب بندوں کو۔ گناہ تو اور بات ہے، بے ادبی بھی کوئی چیز ہے بھائی، اور بے ادبی سے ہمیں بچنا ہے، اللہ ہمیں بچائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مگر وہ کام، ایک تو وہ بندہ ہے جس سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، اس کی اور بات ہے، ایک وہ ہے جو کر رہا ہے تو وہ بدعت کے اس میں، کہ جو کام دین میں ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو ایجاد کر بیٹھے اور جا کے پھول ڈالے قبروں پہ گلاب کے، اور ہم سمجھے کہ بھائی بڑا فائدہ ہو رہا ہوگا فلاں کو جس کے پاس گئے، تو یہ بے ادبی ہے، بے ادبی۔ تم کیا رات کو ایسی کوئی چادر اوڑھ کے سو سکتے ہو جس میں خدا کا کوئی کلام لکھا ہو؟ نہیں، کیونکہ کہو گے، تسلیم کرو گے کہ یار یہ میری اوقات کہاں، یہ تو حرمت کی چیز ہے خدا کا کلام، اس کو تو سینے سے لگایا جائے، اس کو تو سر سے رکھا جائے۔ تو جب تم یہ سوچتے ہو، اگر مردے کو روح لوٹا دی جائے وہ بھی تڑپ کے سوچتا ہو، اور اس کے اختیار میں تو ہے نہیں کہ وہ تمہیں کچھ کہہ دے، مگر تمہارے اختیار میں ہے ہر کسی کے کہ ایسی حرکتوں سے انسان بچے۔ اللہ کے ہاں ہم سب کا بڑا مقام ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سے کوئی غلطیاں کچھ ہو رہی ہوں تو اللہ نے بھگا دیا اپنی بارگاہ سے، نہیں بھائی، وہ ایسا رب نہیں ہے، وہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی امتیوں سے بے حد محبت فرماتا ہے، مگر ہمیں اس کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی انداز میں کہ ہم آہستہ آہستہ وہ کام چھوڑ بیٹھیں جو اللہ کو پسند نہیں ہو، اور نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ خود ہی اللہ مدد کرے گا، بشرطے تم چاہو تو صحیح، یہ کوئی بھی چاہے پھر ہے۔ اور یہ بدلنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ درود ہے۔ گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، درود۔ دلوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے تو درود۔ آخرت سنوارنی ہو، درود۔ خدا کو منانا ہو، درود۔ خدا کو راضی کرنا ہو، درود۔ خدا کی رضا کا سب سے اعلیٰ مقام چاہتے ہو، درود۔ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ باقی جو عبادتیں کرتا ہے انسان وہ کرتا رہے، مگر بات تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہی قبول ہوں گی جب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ محبت تم درود پیش کرو گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا قانون ہے، جن سے کہہ رہا ہو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے امتیوں کو دوں گا جو آپ کا نام لے کے، اب یہی سوچ لو ان کے نام سے تو مل رہا ہے صدقے میں، ان کے دے رہے ہیں اللہ، اور مل رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔
اور پھر ہم ان کی خدمت میں کچھ نہ پیش کریں تو پھر ہم کہاں کے، ہم امتی کیسے کہیں اپنے آپ کو، یہ ہم اللہ کا بندہ کیسے کہیں؟ مگر درود تو اور چیز ہے، درود کو تھام لو، سمجھو تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں ہی تم پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بندے کے بخشے جانے سے عظیم ہے اللہ کا آپ سے ہم سے راضی ہو جانا، جنت میں جانے سے کئی درجے عظیم ہے اللہ کا آپ سے خوش ہو جانا، کروڑوں درجے بلند ہے یہ بات کہ جیتے جی آپ کا ذکر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہا ہو، کیا عظیم بات ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ درود۔ وجہ کیا ہے؟ درود۔ محبت کن سے ہے؟ درود پڑھنے والوں سے اور ان سے جن کے لیے اللہ نے خود یہ درود کو پیدا فرمایا۔ محبت بانٹ رہا ہے رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، انبیاء علیہ السلام سے بھی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں سے بھی، سب سے۔ بس ہمیں ہے کہ اپنے رب کی اس محبت کو اپنے اندر تھامے رکھیں۔ خدا کے ڈر سے تم نے جو کام چھوڑا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے، اس کا بدل بھی سب کو عطا فرمائے، لیکن ایک روز تم اپنے رب کے خاطر، میرے ہمارے کہنے سے نہیں، اپنے رب کے خاطر کہ اللہ کل تک میں یوں آتا تھا تیرے لیے، آج تیری محبت میں آتا ہوں، پھر دیکھنا اس سجدے کا عالم کیا ہے، پھر تم خود کہو گے، خود اور خود ہی محسوس کرنا، خود ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے بات صحیح سنی ہے یا غلط سنی ہے۔ بس اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، اور ہم سب کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بے حساب درود و سلام سلامتی کے ساتھ ہم سب کی جانب سے پیش فرمائے، آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج و چاند کی کرنوں سے ہزار گنا زیادہ درود و سلام توفیقاً ہدیۃً محبتاً اور نظراً کر پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقتیں، رحمتیں، حرمتیں اور عظمتیں آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ نے درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں تو اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو ہم سب سے بہتر جانتا ہے. تو اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے عام سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم.
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.